راجستھان کے سنسان صحرا میں کلدھرا نام کا ایک ویران گاؤں آج بھی کھنڈرات کی صورت میں کھڑا ہے۔ سورج ڈھلتے ہی یہاں عجیب خاموشی چھا جاتی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے بعد اس گاؤں میں قدم رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ خالی گلیوں میں پاؤں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا قافلہ اب بھی وہاں سے گزرتا ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے بیچ سے عورتوں کی دھیمی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ویرانی کے پیچھے صرف بھوت نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی تاریخ خود اتنی دردناک ہوتی ہے کہ وہ داستان بن جاتی ہے۔ آج میں تمہیں کلدھرا کی ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو خوفناک بھی ہے، تاریخی بھی اور دل دہلا دینے والی بھی۔ یہ سن 1825 کے آس پاس کی بات ہے۔ صحرا کے بیچ آباد کلدھرا اس دور میں ایک خوشحال بستی تھی۔ یہاں پالیوال برہمن رہتے تھے جو زراعت، تجارت اور پانی کے انتظام میں مشہور تھے۔ انہوں نے بنجر زمین کو بھی آباد کر کے رکھا تھا۔ ان کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی، اور سب سے بڑھ کر اتحاد۔ مگر ہر خوشحالی کسی نہ کسی کی آنکھ میں کانٹا بن جاتی ہے۔ جیسلمیر کا طاقتور وزیر سالم سنگھ اپنی سختی اور ظلم کے لیے بدنام تھا۔ اس کی نظر صرف خزانے پر نہیں، لوگوں کی عزت پر بھی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن اس کی نظر گاؤں کی ایک بزرگ کی بیٹی پر پڑی۔ اس لڑکی کا نام تھا چندرکلا۔ چندرکلا اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، مگر اس کی اصل پہچان اس کی ذہانت اور خودداری تھی۔ سالم سنگھ نے پیغام بھیجا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ پیغام نہیں، شاید حکم بھیجا، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر گاؤں والوں نے انکار کیا تو ان پر اتنا ٹیکس لگایا جائے گا کہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے گاؤں کی عزت کا سوال بن گیا۔ رات کے اندھیرے میں پالیوال برہمن کے بزرگ جمع ہوئے۔ چراغوں کی مدھم روشنی میں ایک فیصلہ ہوا۔ ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے اور اپنی عزت بھی نہیں بیچیں گے۔ مگر سوال یہ تھا کہ پھر کیا کریں گے؟ سالم سنگھ کے سپاہیوں سے لڑنا ناممکن تھا۔ تب ایک فیصلہ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ پورا گاؤں ایک ہی رات میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس رات چاند مکمل تھا، گھر گھر چراغ بجھائے گئے، دروازے خاموشی سے بند ہوئے، اونٹوں پر سامان لادا گیا، بچوں کو چپ چاپ رہنے کی تاکید کی گئی، اور جب صحرا کی ہوا چل رہی تھی کلدھرا کے لوگ خاموشی سے نکلنے لگے۔ صرف ایک گاؤں نہیں، آس پاس کے 80 سے زیادہ گاؤں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک اجتماعی ہجرت تھی۔ کوئی شور نہیں، کوئی رونا نہیں، صرف قدموں کی چاپ۔ مگر جاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی، یہ زمین ابھی کبھی آباد نہیں ہوگی۔ یہ جملہ بعد میں لعنت کی شکل میں مشہور ہوا۔ صبح جب سالم سنگھ کی آدمی گاؤں پہنچے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ چولہے ٹھنڈے تھے، دروازے کھلے تھے اور پورا گاؤں خالی۔ ایک رات پہلے جو جگہ زندہ تھی اب قبرستان لگ رہی تھی۔ چندرکلا کہیں نہیں تھی، لوگ کہیں نہیں تھے، بس دیواریں تھیں اور خاموشی۔ سال گزرے، لوگوں نے کئی بار اس گاؤں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا۔ پانی نہ ملا، لوگ بیمار ہوئے یا کچھ دن بعد خود ہی چلے گئے۔ یوں یہ لعنت کی کہانی مضبوط ہوتی گئی۔ اب یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوا۔ سن 1998 ایک نوجوان لڑکی جس کا نام انجلی تھا، وہ جیسلمیر پہنچی۔ اس کا مقصد تھا کلدھرا کی مشہور کہانی جو کہ ہانٹڈ بتائی جاتی تھی اس کو جھوٹا ثابت کرنا کہ یہ افسانہ ہے۔ وہ کیمرہ، نوٹ بک اور ایک مقامی گائیڈ کے ساتھ شام کے وقت گاؤں پہنچی۔ گائیڈ نے کہا رات ہونے سے پہلے واپس چلی جانا، مگر انجلی نے ضد کی، میں سچ لکھنے آئی ہوں، ڈر نہیں۔ گائیڈ واپس چلا گیا۔ انجلی اکیلی رہ گئی۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے ہوا چل رہی تھی۔ کھنڈرات کے بیچ وہ اپنے کیمرے سے تصویر لے رہی تھی۔ تب اسے پہلی بار آواز سنائی دی، جیسے کوئی دور سے چل رہا ہو، ریت پر قدموں کی ہلکی چاپ۔ وہ رکی، آواز بند۔ وہ دوبارہ چلی، آواز پھر شروع۔ اس نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں۔ اس نے خود کو سمجھایا ہوا کا اثر ہے۔ مگر پھر ایک ٹوٹی دیوار کے پاس روشنی نظر آئی، مدھم سی، جیسے چراغ جل رہا ہو۔ وہ قریب گئی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ایک پرانی دیوار، لیکن زمین پر تازہ پاؤں کے نشانات تھے۔
ریت پر وہ ایک نشان ایک بند کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ انجلی نے دروازہ دھکیلا، اندر مکمل اندھیرا۔ اس نے ٹارچ جلائی۔ کمرے کے بیچ ایک پرانی چوکی تھی اور اس پر ایک چاندنی کا کنگن اور اس پر ایک چاندی کا کنگن، ریت سے ڈھکا ہوا مگر چمک رہا تھا۔ اس نے کنگن اٹھایا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی عورت کی آواز آئی، یہ ہمارا ہے۔ انجلی کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ بھاگ کر باہر نکلی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا پورے گاؤں میں جیسے سائے حرکت کر رہے تھے، جیسے لوگ چل رہے ہوں، عورتیں، بچے، اونٹ، ایک قافلہ خاموش۔ وہی رات دوبارہ زندہ ہو رہی تھی۔ انجلی چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی اس کے سامنے رکی۔ اس کے ہاتھ میں چراغ تھا اور اس کی کلائی خالی تھی۔ انجلی کے ہاتھ میں وہی کنگن تھا۔ لڑکی نے بس ایک جملہ کہا، ہم نے عزت بچائی، کیا تم ہماری کہانی سچ لکھو گی؟ پھر سب غائب۔ صبح انجلی گاؤں کے باہر بے ہوش ملی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن اب بھی تھا، لیکن جب اس نے ہوش میں آ کر اسے دیکھا وہ کنگن صرف ریت کا ٹکڑا تھا۔ دہلی واپس جا کر اس نے اپنی رپورٹ لکھی۔ اس میں اس نے بھوتوں کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ لکھا، کلدھرا کی اصل کہانی خوف کی نہیں، مزاحمت کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے ظلم کے آگے جھکنے کی بجائے اپنی دنیا چھوڑ دی، اور یہی سچ ہے۔ شاید وہاں بھوت نہ ہوں، شاید آوازیں صرف ہوا ہوں، مگر ایک قوم کی اجتماعی تکلیف، ان کی قربانی اور ان کی خاموشی، ہجرت نے اس جگہ کو ایسا راز بنا دیا جو آج تک ختم نہیں۔ رات میں کلدھرا کی گلیوں میں ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی قافلہ اب بھی وہاں سے گزر رہا ہو۔